امی کا وصال ہو گیا، چند سال عمر تھی، والدہ صاحبہ نے پرورش فرمائی، تو جب چند سال عمر ہوئی، علم کے حصول کے لیے دوسرے شہر میں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ آپ کی عمر بچپن کی تھی، چند سال عمر ہے، ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس سونے کے 40 روپے ہیں۔ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری بغل کے اندر میری امی نے قمیض کے ساتھ سلائی کر دی ہیں، تو میرے پاس ہیں۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا، کہا واقعی بچے تیرے پاس سونے کے 40 دینار ہیں، سونے کے 40 روپے؟ اشرفیاں اس وقت کہتے تھے۔ کہا ہاں میرے پاس ہیں، اندر کے قمیض میں سیے ہوئے ہیں۔ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تیرے سامنے ہم نے سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کہا نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اور تو نے مجھے بتا کیوں دیا کہ میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں؟ کہا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری امی نے کہا تھا بیٹا عبد القادر قبر کی دیوار تک کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میری امی نے یہ مجھے سبق پڑھایا ہوا ہے بچپن سے کہ موت آ جائے تو آ جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس تم نے پوچھا ہے پیسے تو میں نے بتا دیا کہ میرے پاس ہیں۔ تو وہ ڈاکو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا، کہا کہ جی یہ بچہ ہے، کہتا ہے میرے پاس سونے کے 40 روپے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ، اتنی رقم اتنی دولت اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ تو آپ اس سے پوچھیں۔ تو ڈاکوؤں کے سربراہ نے کہا بیٹا واقعی تمہارے پاس 40 روپے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا میری بغل میں، دکھا دو۔ دکھائے 40 روپے سونے کے واقعی ہیں۔ کہا بیٹے تو تیرے سامنے ہم نے سب کو لوٹا ہے، مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، تو ڈرا کیوں نہیں؟ اور اتنی تکلیفوں کے باوجود تو نے کیوں بتا دیا کہ میرے پاس؟ تو بھاگ جاتا، دوڑ جاتا، چھپ جاتا، یا تو کہتا میں تو بچہ ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، میری امی نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا بیٹا عبد القادر جو کچھ بھی ہو جائے، قیامت بھی آ جائے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، زبان پہ سچ ہی لانا ہے۔ تو اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا، اور مجھ سے اور بھی کوئی پوچھے گا تو میں بتا دوں گا میرے پاس ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا جو سربراہ تھا وہ رو پڑا، اور اس نے کہا کہ یہ اتنا سا بچہ ہو کر اپنی ماں کے کہنے کا کتنا پکا ہے۔ ایک بات ہے، یہ ایک بات ہم نے اس کے سامنے بندوں کو اتنی تکلیفیں دی ہیں، تو یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوا۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، جو اللہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فوراً وہ گرا، وہ ڈاکوؤں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں پر گرا، اور اس نے کہا کہ آپ اے بچے مجھے توبہ کراؤ، میں گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ 70 لوگ تھے، جب ڈاکوؤں کا سربراہ غوث اعظم کے قدموں میں گرا تو 70 کے 70 گر گئے، اور سب نے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں یہ واقعہ لکھ کر، یہ اتنی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، ایک نہیں کئی ہدایتیں ہیں، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مشکل میں آ جائیں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب 11ویں والے کا لنگر پکا لینا، 11ویں والے کی دیگ چڑھا دینا، 11ویں شریف کے نام پر بہت بڑا جلسہ کرا لینا، کوئی باہر سے علامہ صاحب بلا لینا، اپنی مسجد کے امام و خطیب سے بیان کروا لینا، اور پھر لنگر پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دینا، اور پھر کرنے والے، انتظام کرنے والے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں
کہ لو جی بہت اچھا ہوا، بڑے لوگ آئے تھے، علامہ صاحب کا بیان بہت ہوا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس محفل کے بعد کتنے لوگوں نے غوث اعظم کے نام پر سچ بولنا قبول کیا؟ کتنے لوگوں نے جھوٹ چھوڑا کہ میں آج 11ویں کی محفل میں گیا تھا، میں نے سنا کہ عبد القادر جیلانی جھوٹ نہیں بولتا تھا، آج میں ان کے دیگ کا لنگر کھا کے آیا ہوں تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا ہم نے یہ سبق لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام آپ کی سبحان اللہ کی محبت بھری گونج میں پڑھتا ہوں، جس میں سچ بولنے کا حکم رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 70-71 دو آیات میں ایک ہی بات بیان فرمائی، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، قولو قولا سدیدا۔ ڈاکٹر صاحب آپ آگے ہیں، آپ یہاں آئیں، قولو قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں ابھی قرآن کی تفسیر تو نہیں پڑھی، ابھی تو وہ کسی مدرسہ میں کسی عالم کسی شیخ کسی پیر کے پاس نہیں پہنچے۔ پہلا سبق پہلا درس ان کو کہاں سے ملا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے؟ اگر آپ نے پہلے نہیں غور کیا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ مدرسے میں جانے سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے، سکول اور کالج میں جانے سے پہلے، کسی بھی تعلیمی مرکز میں جانے سے پہلے، ہر مرد و عورت کا جو سب سے مضبوط، قابل اعتبار اور باسند تربیت کا ادارہ ہے، وہ تیری اور میری ماں کی آغوش اور میرے باپ کی زبان ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا، اور تینوں سکول والے ہوں پڑھا کے بھیج دینے، اور یہ پڑھنا تیری تعلیم میں چاہے ہو لکھے ہیں، اور تو مدرسے جانا ہے تینوں حیا نہیں آتی ہے گل کرنا ہے، یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ سکول والے تو بزنس مین ہیں بھائی، مدرسے والوں نے تو نصاب بنایا ہوا کہ ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک کتاب پڑھانی ہے۔ سکول والے جو ہیں وہ تو آپ سرجیکل کا کام کرتے ہیں، آپ لیدر کا کام کرتے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کرتے ہیں، آپ زمیندار ہیں، تو اس نے سکول بنا لیا ہے، پیسے کی کمائی ہے، یہ تو پیسے کا کاروبار ہے۔ جہاں آپ کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں تربیت نہیں ملتی۔ سکول برا مت مانیے گا، میں بھی ایک تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تربیت جو قرآن اور حدیث کا جو مفہوم ہے، یہ ہمارے خاص کر آج کل کے تعلیمی ادارے یہ تربیت نہیں دے رہے۔ اگر آپ کو میری زبان پر یقین نہ آئے تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کے یہ نمائندے ہیں قوم کے، یہ کتنے کتنے بڑے پڑے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے، ان کی زبان آپ دیکھتے ہیں کیسی بولتے ہیں؟ یہ کوئی جاہل تو نہیں ہے، یہ ان پڑھ تو نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا پھرتے ہیں، کسی نے وہاں سے ڈگری لی ہے، کسی نے وہاں سے ڈگری لی ہے، کسی نے وہاں سے ڈگری لی ہے۔ تربیت کا پہلا مدرسہ کہاں ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میری اولاد کے لیے میں مدرسہ ہوں، اگر تو باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے تو مدرسہ ہے۔ اگر تیرے بچے تربیت یافتہ نہیں